بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ حمل کو روکنے کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے کسی سبب سے، چاہے عورت کی بیماری کا سبب ہو یا یہ کہ کثرت ڈیلیوری کی وجہ سے تنظیم، بچوں کی تربیت اور اس سلسلے میں جو مشکلات ہیں اس سے تھوڑا سا وقفہ دینے کے لیے، یا یہ کہ اسی طرح سے جیسے کوئی اور عذر شرعی ہے اور بغیر عذر شرعی کے روک سکتے ہیں، اس سلسلے میں علماء کرام کا، اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سوال کا جواب علماء کرام نے جو دیا ہے، حضرت شیخ بن باز اور دوسرے بہت سارے علماء نے، کہ بلا کسی عذر شرعی کے وضع حمل کو روکنا جائز نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی سبب ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت اولاد کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت حیات بتایا ہے اولاد کو، اور کثرت اولاد والے عورتوں سے شادی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، تزوجوا الودود الولود فإنی أباہی بکم الامم، کہ کثرت اولاد امت کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی اور کہا کہ کثرت اولاد والی عورت سے شادی کریں، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کثرت اولاد یعنی ماں باپ کے لیے خیر اور بھلائی اور راحت اور آرام کا سبب ہے، اور کثرت اولاد انسان کے لیے فخر دنیاوی اعتبار سے، اور نیک صالح ہوں تو ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ مفید ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے، خاندان کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے کثرت اولاد مطلوب ہے، انسان اس پر فخر کرتا ہے کہ اپنے خاندان کے بڑے ہونے پر، اولاد کی کثرت پر، اور ہر سننے والا دیکھنے والا بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کثرت اولاد اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے جگہوں پہ اولاد کے احکام، اولاد کی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلا کسی عذر شرعی کے وضع حمل کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی دوا استعمال کریں یا کوئی بھی طریقہ استعمال کریں، یہ تمام چیزیں منع ہیں بلا کسی عذر کے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہہ رہا جی مجھے بچے ابھی نہیں چاہیے، میں ابھی نوکری سیٹ کرنا ہے، یا کہ کوئی کہتا جی میری پڑھائی اسٹڈی چل رہی ہے اس لیے روکتا ہے، کوئی کہتا جی فلاں چیز ہو جائے گی تو میں بچے پیدا کروں گا۔ اس طرح کی چیزیں بلا کسی عذر شرعی کے آدمی خواہشات پر بچوں کو روکنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے، تو وہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، جیسا کہ شیخ ابن باز اور دوسرے علماء نے کہا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر وہاں پر عذر شرعی ہے، یعنی وہاں پر مشکلات ہیں، جیسے آج کل عملیہ قیصریہ کہتے ہیں اس کو، یعنی سیزرین سے، آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور آپریشن کی وجہ سے فوراً دوسرے سال ہی بچہ ہونا اس عورت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یا یہ کہ جیسے عذر شرعی دوسرا کہ کوئی بیماری ہے، صحیح ڈاکٹر یہ بتائیں کہ عورت کا جان کا خطرہ ہے، یا ایک اس کی بیماری اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یا ایک کہ مختلف اور بھی عذر شرعی ہیں، تو اس سلسلے میں اگر کوئی حمل کو روکتا ہے تو علماء اکرام نے کہا 1-2 سال کے لیے روک سکتا ہے، کیونکہ ادلہ شرعیہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ بچے کو پیدا کرنا اور حمل کو روکنے کے لیے جواز کی دلیل ملتی ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قول میں کنا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نازل ہونے کے زمانے میں، مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور عزل کہتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ جماع کرے تو حالت جماع میں منی کو خارج کر دے، رحم کے باہر منی گرا دے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔
تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ تنظیم نسل اور تحقیق تربیت اسلامیہ، یعنی بچوں کی صحیح اسلامی تربیت ہو، نگہداشت ہو، اور اس کے لیے اگر تنظیم نسل کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو حمل ہونے سے روکتا ہے تو اسلام میں جائز ہے۔ اور جیسے بچے بہت زیادہ ہیں عورت کے پاس، اور جس کی تربیت کرنا، نگہداشت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا عورت کے لیے بہت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں منع حمل کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کریں جو مصلحت کے مطابق ہو، چاہے وہ دوا ہو، چاہے کوئی گولی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یا ہے کہ عزل جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا، مطلب یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا حمل کو روکنے کے لیے، عزل کرنے کو، کہ عورت کے رحم سے منی باہر گرا دے، اور اس طرح کی چیزوں سے جس میں حمل نہ ہو، تو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ منع حمل کو اصل میں روکنا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے اور انہیں منع نہیں کیا گیا، اور بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اصل میں اولاد کی کثرت اسلام میں مطلوب ہے اور شریعت میں اس کی بڑی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اولاد کی کثرت کی بڑی ہمت افزائی اور اس کے احکام، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی انسان کی زیب و زینت اور اس کی حیات کے اندر یہ خواہشیں جو ہوتی ہیں، اس میں سے اولاد ایک سب سے بڑی چیز ہے۔ تو انسان اپنے آپ اور اپنی بیوی کے یعنی جب استقرار حیات اس کی اچھے نارمل طریقے سے ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ بغیر کسی مقصد کے بس خواہشوں پر اپنی کہ بھئی ابھی تو ہم پیدا نہیں کریں گے، بعد میں کر لیں گے، 2-4 سال کے بعد کر لیں گے، اپنی خواہشوں سے روکنا یہ گناہ ہے اور معصیت ہے۔ اور باعتبار مرض کے، باعتبار ضرورت کے، باعتبار عذر شرعی کے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی حمل کو روکنا، بچے پیدا نہ کرنے کے لیے، نسل بندی کرنے کے لیے گورنمنٹ کا قانون بھی ہوتا ہے، یا سوسائٹی میں یہ عام چلن ہوتی ہے، لوگ نسل بندی کراتے ہیں، یا یہ کہ بچے 2 ہی اچھے، بچے 1 ہی اچھا، اس طرح کی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا اس طرح کی اس پالیسیوں کو اپنانا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اور بڑا فساد زندگی میں ہوتا ہے۔ اور یہ حکم جو منع کرنے کا سوسائٹی کی طرف سے، یا حکومت کی طرف سے، یا کسی اور کمپنی کی طرف سے اگر اس طرح سے کوئی قانون بنایا جائے تو یہ جائز اور مباح چیز کو اس نے اپنے لیے بہت ہی غلط اور بہت ہی ناجائز چیز کو اس نے پسند کیا ہے، جو کہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے جی۔ اگر وضع حمل کو روکنا ہے، بچے پیدا کرنے سے آدمی اگر وقتی طور پر روکنا چاہتا ہے اس خوف سے کہ بچے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس معاشی بحران ہے، یا ہم کھلانے پلانے کے لیے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے عقیدے کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی قضاء و قدر کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارا ایمان یہ بتایا ہے کہ ہم آپ کو بھی روزی دیتے ہیں اور آپ کے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی روزی کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی جاندار پیدا ہوتا ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو یہ جو خوف انسان لگتا ہے کہ بھئی میں کیسے کھلا سکتا ہوں، کیسے پلا سکتا ہوں، یہ انسان کی بدعقیدگی اور اس کے کمزور ایمان کی دلیل ہے، اور یہ بہت ہی مذموم اور ممنوع چیز ہے۔ اس طرح سے آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر پیدا کرنے سے روکنے کا مقصد وہ
دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بھی یعنی اس طرح سے روکنا، جیسے کبھی بیوی چاہتی ہے کہ بچے نہ پیدا ہوں اور کبھی شوہر چاہتا ہے کہ بچے نہ پیدا ہوں، تو یہ بھی عذر میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی غیر معقول اور غیر شرعی طور پر اس طرح کی چیز کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، اور یہ بھی اسلام میں ممنوع اور مذموم چیز ہے، قابل مذمت بات ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر بچے پیدا ہونے سے روکنے کا مقصد اگر وہ کہ غیر مسلموں کا بنایا ہوا قانون، جیسا کہ بچے نہیں ہونا چاہیے، بچے کم ہونا چاہیے، جیسے ان کی تقلید میں یا موجودہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے چلن میں کوئی آدمی بچے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، جیسا کہ آج انہوں نے یہ جو آپریشن کا سلسلہ نکالا ہے یہ اسی مقصد سے ہے مغربی تہذیب کا کہ بچے کم پیدا ہوں، تو اس صورت میں یہ بھی کہ بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہوتی ہے اور بچوں کا ان کے لیے تمام چیزوں کی سپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک دنیاوی اعتبار سے، جیسا کہ آج لوگ بہت سارے اس طرح کے سوچتے ہیں، تو یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کافروں کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے عادات و اطوار کو اپنانا ہے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 5ویں شکل یہ ہے کہ اگر اولاد کا نہ پیدا کرنا، جیسے نسل بندی مکمل طور پر آپریشن مرد کرا لے یا عورت کرا لے، یا یہ کہ وقتی طور پر جیسے دوائیں استعمال کرے کہ بچے پیدا ہی نہ ہوں، تو یہ تمام چیزیں سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا اور کفر کرنا ہے، جو اللہ نے بندوں پر انعام کیا تھا اس انعام کے خلاف، اور یہ بہت بڑے عظیم مقصد کو ضائع کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں نسل افزائش کا حکم دیا ہے، اور اس کے خلاف کام کرنا ہے، کیونکہ افزائش نسل کا بہت بڑا مقصد ہے اور حکمت بالغہ اور حکمت عظیمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ اولاد کو ختم نہ کریں، یعنی زیادہ اولاد والی عورت سے شادی کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اور اس کو علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ شریعت کے خلاف بھی ہے، حدیث رسول کے خلاف بھی ہے، اور یہ جو ضروریات 5 جو شریعت کے احکام میں داخل ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے، جو اسلام جس کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دوسرا نفس کی افزائش ہے، اور تیسرا عزت و آبرو، اور چوتھا مال، اور 5واں نسل کی افزائش کا حکم دیتا ہے اسلام۔ تو ان 5 مقاصد اسلام کے 5 چیزوں کے خلاف بھی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس لیے اسلام میں یہ چیز حلال نہیں ہے۔ ان 5 قسموں کے علاوہ پرسنل کسی میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، کسی ضرورت کی بنا پر عذر شرعی اگر موجود ہے تو پھر اس میں اجازت ہے، جیسے مجمع الفقہی الدولی کے اندر تنظیم نسل کے سلسلے میں بڑی دقت کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اچھے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، تو اس میں عذر شرعی کا ثبوت مل جائے، جان کا خطرہ ہو یا صحت کے بالکل گر جانے کا اندیشہ ہو، یا یہ کہ کوئی بھی ایسا خطرہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے یا ہونے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر 1-2 سال کے لیے روک سکتے ہیں، کیونکہ شادی کا مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہے اور نسل انسانی کی افزائش ہے، اور اسی طرح سے تکثیر نسل اور اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال اور عنایت کرنا اور اس کی نگہداشت کرنا، اور یہ تمام چیزیں ضروریات 5 شریعت کے اس میں داخل ہیں۔ جی، انسانی خواہشوں کا نام دین اور ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے شریعت میں اس کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے بڑا اجر و ثواب بھی ہے جب بچوں کی تربیت میں مشقت اور تکلیف اور مصیبت جھیلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا کہ واہن علی واہن،
کہ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے عورت بچے کو جنم دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے رات بھر جاگتی ہے، تو اس طرح سے بہت سارے اجر و ثواب ہیں والدین کے لیے، بڑا عظیم مرتبہ ہے بچوں کی تربیت میں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسلوں کو صحیح توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔